الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمامی حضرات میرے ساتھ مل کے السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسٹیج کی زینت معزز و محتشم علماء کرام مشائخ اعظام اور سرکار کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ امام بخش نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل میں ہم سب یہاں حاضر ہیں. ان کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اسٹیج پر جلوہ گر علماء کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. میرے لیے بھی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آج کی اس محفل میں شرکت کی سعادت پا رہا ہوں. مجھ سے پہلے آپ علماء کرام کے خطابات سماعت فرما چکے. علامہ قاری حضور بخش کریمی صاحب جب آپ حضرات کو جامعہ کی خدمت کے حوالے سے شوق دلا رہے تھے، میں اندر بیٹھا کمرے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جو احباب پیسہ دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اب میری جیب میں وہ پیسے نہیں رہے جو حضور بخش صاحب نے نکلوا لیے، اب اتنے پیسے میری جیب سے کم ہو گئے جتنے میں نے ادا کر دیے، میرا مال اتنا گھٹ گیا، کم ہو گیا جو میں نے خرچ کر دیا. ظاہر انسان سوچتا ہے کہ جیب میں گھر سے 5000 لایا تھا، 4000 دے دیا، 3000 لایا تھا 2000 دے دیا، یا 10000 لایا تھا 5000 دے دیا، تو 5000 تو میرا کم ہو گیا. اب میرے مال میں کمی آ گئی، ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو. اور بعض اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا بھی ہے کہ پیسے خرچوں گا تو کم ہو جائیں گے. حالانکہ رب ذوالجلال نے سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ مت سمجھو
کہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کم ہو گیا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو رب کی بارگاہ میں چلا گیا اصل باقی وہی رہنے والا ہے۔ بچنا وہی ہے جو آپ نے رب کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال ہے کون سا؟ مال تین طرح کا ہے، ایک وہ جسے آپ نے کھا لیا اور کھا کر اسے ختم کر دیا۔ آج آپ کھانا کھائیں گے، صبح ناشتہ کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کھایا ہوگا یا کھا لیں گے، رات کو کھائیں گے، دن بھر ہم کھاتے ہیں، ایک دن ہم کھاتے ہیں، اگلے دن وہ ہمارے پیٹ سے نکل جاتا ہے، کھایا ختم ہو گیا۔ یا وہ مال ہے جو انسان نے کپڑوں کی صورت میں سلوا لیا، کپڑے تیار کر لیے، پہن لیے، جتنی بار بھی پہنے وہ 2 مہینے استعمال کیے، 6 مہینے کیے، سال کیے، 2 سال کیے، حتیٰ کہ وہ پرانا ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ جو مال کھا لیا وہ ہمارا ہے، یا جو پہن لیا وہ ہمارا ہے۔ باقی جو دنیا میں بچ گیا ہے، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، وہ کس کا ہے؟ کیا مرتے وقت کوئی ساتھ مال لے کے جاتا؟ قبر میں جانے کے لیے اسے جتنا بھی مالدار ہو، کروڑوں اربوں کا مالک ہو، کوٹھیوں کاروں کا مالک ہو، بنگلوں کا مالک ہو، جاتے ہوئے ساتھ نہ بنگلے لے کے جاتا ہے، نہ کاریں لے کے جاتا ہے، نہ کوٹھیاں لے کے جاتا ہے، نہ بینک بیلنس لے کے جاتا ہے تو صرف کپڑے، وہ 3 کپڑے پہن کے جاتا ہے جو اسے کفن کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارا مال تو وہی ہے جو ہم نے استعمال کر لیا، پھر باقی مال کس کا ہے؟ وہ تو سارا وارث لے جائیں گے۔ انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے یا وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ ہمیشہ زندگی بھر انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آج ہماری سوچ عجیب بن چکی ہے، ہم اس مال کی حفاظت کرتے ہیں جو وارثوں کے لیے چھوڑ جانا ہوتا ہے۔ ہم اگر کروڑوں کے مالک بھی ہیں، اربوں کے مالک بھی ہیں، جب سانس نکلے گی، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، وہ جتنا مال ہمارے کھاتے میں تھا وہ سارے کا سارا وارث کھا جاتے ہیں، وارث اسے ہڑپ کر جاتے ہیں، وارث قبضہ جما جاتے ہیں، پھر ہمارا مال کون سا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا، رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کل قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب لینا ہے۔ ہمارا مال تو حقیقت میں وہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بکری کو ذبح کیا گیا تھا، پوچھا اس بکری کا جسے ذبح کیا گیا کیا اس کا گوشت کچھ بچا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ایک دست کا، ایک ہاتھ کا گوشت بچا ہے، یعنی 4 جو پائے ہوتے ہیں ان میں سے 1 پائے کا گوشت بچا ہے دست کا، باقی سارا تو خرچ کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اصلاح فرماتے ہوئے کہا یہ مت کہو کہ صرف 1 دست کا، 1 ہاتھ کا گوشت بچا ہے باقی سارا خرچ ہو گیا، بلکہ اس کو یوں سمجھو جو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، حقیقت میں بچا وہ ہے، اور جو ہمارے پاس ہے خرچ یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے جیب میں اگر پیسے 10,000 لائے تھے اور آج 5,000 حضور بخش صاحب نے نکلوا لیے، یہ مت سمجھیے وہ کم ہو گئے، بلکہ یوں سمجھیے حقیقی معنی کے اعتبار سے، میں تو کئی دفعہ تجربہ کر چکا ہوں، استاد گرامی علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ تعالی، ایک دفعہ کلاس میں ہمیں ارشاد فرمانے لگے کہ یہ یقینی بات ہے، انسان پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، جتنے خرچ کرتا ہے کم از کم 10 گنا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے اور 70 گنا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہمیں کہنے لگے آپ تجربہ کر لیجئے گا
اور اس پر میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا بھی، ابھی دورے طالب علمی تھا، اور دورے طالب علمی میں نے ایک ادھر ہی مظفر گڑھ کے قریب کا کوئی ساتھی تھا، ضرورت مند تھا، تو میں نے اسے 50 روپے دیے۔ اب سوچنے لگا دورے طالب علمی میں کہ میں 50 دے رہا ہوں، اب مجھے ملیں گے کہاں سے؟ کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بڑا ہو، اسے تو چلو کوئی نذرانہ دے، طالب علم کو کوئی نذرانہ کیسے دے گا؟ لیکن یقین جانیے استادوں کا فرمان تھا، اور میرا ایمان اتنا پختہ ہوا، میں جب اپنی مسجد میں موچی گیٹ گیا تو وہاں مجھے ایک بابا جی ملے، مجھے مل کر کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں عطا فرما دے۔ میں نے دعا کر دی، دعا کر کے فارغ ہوا، اس نے مجھے 500 روپے کا نذرانہ پیش کیا۔ دورے طالب علمی ہے، اس وقت میرا ایمان اتنا پختہ ہوا کہ جو رب کی بارگاہ میں انسان پیش کرتا ہے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جتنے آپ نے خرچ کیے ہیں یہ تو ذہن سے نکال دیے کم ہوئے، بلکہ یہی سمجھیے کہ جتنے خرچ کیے ہیں اس میں کئی گنا اللہ نے اضافہ فرما دیا ہے۔ اور پھر اداروں پہ خرچ کرنا، مال و دولت خرچ کرنا، پیسہ دینا، وقت دینا، یہ کس قدر محبوب عمل ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد الفقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے، اس مکتوبات کو جو جمع کیا گیا ہے، اس کے دفتر اول میں 48واں مکتوب ہے حضرت شیخ فرید کے نام۔ شیخ فرید نے ایک خط لکھا، خط حضرت نے اس کا مطالعہ فرمایا تو اس میں لکھا تھا کہ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچ بھیج دیا گیا ہے۔ پہلے طالب علموں کا ذکر کیا، پھر صوفیوں کا، تصوف والوں کا، درویشوں کا ذکر کیا، تو حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا باطن ظاہر سے سمجھا جاتا ہے، ظاہر میں آپ نے پہلے طلباء کا ذکر کیا ہے، پھر صوفیوں کا اور تصوف والوں کا ذکر کیا ہے، دل خوش ہوا ہے، لگتا یہی ہے، حقیقت بھی یہی سمجھ آتی ہے جیسے آپ نے ظاہر میں طالب علموں کو پہلے رکھا ہے، درویشوں کو بعد میں رکھا ہے، اللہ نے ایسا ہی کیا ہوگا، آپ کے دل میں طالب علموں کی محبت پہلے ہوگی اور درویشوں کی محبت بعد میں ہوگی۔ وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا حقیقت یہ ہے قیامت والے دن شریعت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، لیکن تصوف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم صوفی بنا تھا کہ نہیں بنا تھا۔ تصوف کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، شریعت کے بارے میں معلومات ہوں گی، پوچھا جائے گا ہم نے فرضی علوم سیکھے تھے یا نہیں، ہم نے واجبات کو سیکھا تھا یا نہیں، ہم نے نمازوں کو سیکھا تھا یا نہیں، ہم نے شریعت کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ہمارا حال وہی ہے جیسے علامہ شکور صاحب ارشاد فرما رہے تھے، 95% افراد وہ ہوں گے جنہیں صحیح طرح قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہوگا، 95% افراد وہ ہوں گے جنہیں مسائل نماز نہیں آتے ہوں گے۔ ابھی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، لوہاری گیٹ میں جامع نظامیہ کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہاں میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی نماز پڑھتے ہوئے، اس نے نماز پڑھی، مجھے محسوس ہوا کہ غلطی کر رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے میں بیٹھ گیا، احباب چلے گئے، میں نے اسے بلا کر کہا اب ذرا مجھے نماز سنائیے تو صحیح، میرے سامنے نماز پڑھیے تو صحیح۔ جب اس نے نماز پڑھی، علماء جانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ میں اگر ایک آیت بھی چھوٹ جائے، ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، اور تشہد میں سے بھی کچھ الفاظ چھوٹ جائیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ تشہد کیسے پڑھ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چھوڑ ہی گیا۔ تقریباً کوئی 45 سے 50 سال اس کی عمر ہوگی۔ اب اس نے آج تک نہ کبھی کسی کو نماز سنائی، نہ کبھی اصلاح کروائی، تو اپنی اصلاح کرنے کی وجہ سے اپنی درستگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو۔ ہمارا بھی کئیوں کا حال یہی ہوگا، اگر نماز کسی کو سنائیں گے نہیں تو نماز کی غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی، نماز کی غلطی ٹھیک نہ ہوئی تو نماز نہ ہوئی۔ اب وہ جس کی عمر تقریباً 45 سے 50 سال کے درمیان ہو چکی ہے، اب تک کتنی پتہ نہیں نماز اس نے پڑھی ہوگی، اور ساری اسی طرح پڑھی ہوں گی۔ اس کو میں نے پھر کہا، سمجھایا، میں نے کہا نماز ساری سکھاؤ، سنو، مجھے سناؤ،
کسی قاری صاحب کو سنا لو، اپنی غلطیاں ٹھیک کر کے پھر اپنی راہ کی طرف چلو۔ اس لیے قیامت والے دن ہمیں شریعت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، تصوف کے معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت نے مکتوبات ربانی میں ارشاد فرمایا، علم دین کی اشاعت کے لیے، دینی تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو انسان مال و دولت خرچ کرتا ہے، فرمایا اگر باقی کسی نیک کام کے لیے اللہ کی راہ میں کروڑ ہاں خرچ کر لے اور دینی متین کے لیے کم خرچ کرے، وہ کروڑ ہاں خرچ کرنا یہاں 1 روپیہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علم دین کے لیے انسان جو خرچ کرتا ہے وہ کروڑ ہاں سے بھی بہترین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے پوچھا، فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 10ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے، حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بندے کا معمول ہے وہ حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے، حلال مال میں سے ہر سال اللہ کی راہ میں کچھ کھانا پکا کے خرچ کرتا ہے، دیگیں پکاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں مسکینوں کو، نیاز کرتا ہے۔ اگر وہ کسی موقع پر کسی سال غریبوں مسکینوں میں یوں خیرات نہ کرے بلکہ کسی طالب علم کے لیے خرچ برداشت کر لے، کسی دینی طالب علم کے لیے تعلیمی اخراجات برداشت کرے، تو کیا اس کا وہ مال خرچ کرنا، دیگے پکانا، اس کا ثواب اسے دینی تعلیم پر خرچ کرنے پر مل جائے گا؟ اگر کوئی کسی طالب علم کے لیے تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا ہے، مال و دولت جو دیگوں کی صورت میں پیش کیا کرتا تھا کھانوں کی صورت میں وہ نہیں کرتا، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، صرف ثواب ملے گا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا، 100 گنا تک ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ہم معذرت کے ساتھ جب قلخانی پر کہیں جاتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، پہلے تو اس ماحول میں، اس علاقے میں کبھی آنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اب جب سے آ رہا ہوں، کبھی قلخانی کی محفل میں شریک ہوں تو ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور دیگیں پکتی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق 35-40 دیگیں بھی پکتی ہیں اور خیرات کی جاتی ہے۔ خیرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارا خیرات کا طریقہ کار ہے وہ آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ وہاں اس خیرات میں، قلخانی میں کھانے والے غریب کتنے ہوتے ہیں اور امیر کتنے ہوتے ہیں؟ اس خیرات کھانے والے امیر کتنے ہوتے ہیں اور غریب کتنے ہوتے ہیں؟ اگر تو سارے غریبوں پر خرچ کیا جائے تو سبحان اللہ، لیکن وہاں کھانے والے بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، وہاں کھانے والے ایم پیز ہوتے ہیں، وہاں کھانے والے بڑے بڑے چیئرمین ہوتے ہیں، اور آپ حضرات اس چیز کے گواہ ہیں۔ اب ان کو کھانے پر کتنا ثواب ملے گا؟ ان کے کھلانے پر کتنا ثواب ملے گا؟ ان کو ہم جب مال و دولت کھلائیں گے، اپنا پیسہ، چاہے وہ کھلانے والا، قلخانی کرنے والا بعد میں مقروض ہی کیوں نہ ہو جائے، اور یقیناً کئی مقروض ہو بھی جاتے ہوں گے، قرضے اٹھا اٹھا کے قلخانیاں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی بنسبت یوں کر لیا جائے، وہی قلخانی پر جتنی دیگیں پکنی ہیں، علماء کرام امید ہے میری تائید کریں گے، اگر قلخانی پر پکنے والی دیگوں میں 40 دیگیں پکی ہیں، ایک دیگ تقریباً 50 60 70 بندے کھا لیتے ہوں گے۔ اگر کسی ایسے مدرسے میں جس میں بچے پڑھنے والوں کی تعداد 50 60 ہے اور وہاں رہائشی بچے ہیں، اگر ایک دیگ روزانہ کی وہاں پہنچا دیا کرے، 40 دن کی دیگیں ایک ایک کر کے وہاں پہنچ جائیں اور 40 دن طالب علم وہاں کے طلباء ان دیگوں کو کھائیں، ذرا یہ بتائیے گا طلباء کے کھانے پر اسے زیادہ ثواب ملے گا، عمرا کو کھانے پر اس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ طالب علم کھائیں گے، دین پڑھیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اصال ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آج ہمارا طریقہ غلط ہو چکا ہے، ہم خیرات کرتے ہیں تو امیروں پر خیرات کرتے ہیں، غریبوں پر خیرات نہیں کرتے۔ طالب علموں کو کھلائیے۔ میں پچھلے ہفتے والے دن جب ڈیرہ غازی خان آیا تو مجھے ایک مدرسے کے ناظم صاحب ملے، مدرسے میں اس دن کلاس نہیں تھی، میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کیا جمعہ تو نہیں ہے؟ اسٹیج پر اس مدرسے کے ناظم صاحب بھی موجود ہیں، میں نے پوچھا جمعہ تو نہیں ہے، آپ کے ہاں چھٹی کیسے؟ تو وہ کہنے لگے بچوں کے لیے لنگر کا انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم نے 2 دن کی چھٹی دے دی۔
بچوں کے لیے لنگر کا انتظام نہیں تھا، اس لیے طالب علموں کو 2 دن کی چھٹی دے دی ہے، ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے ان کو، اب پیر والے دن پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ ہمارے مدارس کے اندر حال یہ ہے، لیکن اگر وہاں ہی کہیں قریب کلخانی کا پروگرام ہوتا تو شاید اتنی دیگیں پک جاتی کہ ان طالب علموں کے لیے مہینے کا خرچہ بھی پورا ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں اب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں مال و دولت خرچ کرتے ہوئے اچھے انداز سے خرچ کرنے کے لیے فقراء و مساکین پر خرچ کریں، طالب علموں پر خرچ کریں، اور یقیناً جب طالب علموں پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے اندر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر پیسہ خرچ کیا اور پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے امیروں کو کھلا دیا، دوسری طرف وہی پیسہ 5,000 10,000 روپیہ کسی طالب علم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، کسی مدرس کی استاذ کی تنخواہ ہم نے دے دی، تو یقیناً وہ مدرس کی تنخواہ کی وجہ سے وہ 1 مہینہ بچوں کو پڑھائے گا، 1 مہینہ جب علم دین سکھائے گا، 1 مہینہ قرآن کریم سکھائے گا، پڑھائے گا۔ اگر کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، یہاں وہ صدقہ جاریہ اس کے نام ایسا لکھا جائے گا کہ اسے قبر کے اندر بھی سکون ہوگا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بھی بلند فرما دے گا۔ الداعی الی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی نیک کام کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی نیک کام پر کسی کو چلاتا ہے، جتنا کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز تراویح آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح شروع فرمائی تھی جماعت کے ساتھ، باقاعدہ باجماعت نماز تراویح کا اہتمام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے ہیں، جو بھی ائمہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، ہر ایک کو قرآن کریم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک لفظ پر، حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور رمضان کے اندر تو نیکیوں کی برکتیں اور ہی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور تب سے چلا ہے اب تک پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگوں نے، حفاظ کرام نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اربوں لوگوں نے سماعت کی ہوگی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا فرمایا، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوئی۔ جتنا اجر و ثواب حافظوں، قاریوں کو اور سننے والوں کو ملا، سارا ثواب اللہ نے حضرت عمر فاروق کو بھی عطا فرمایا، کیونکہ کام شروع انہوں نے کیا ہے۔ آج اگر ہم کسی مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی ایک حافظ کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، کسی ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، کوئی طالب علم بن رہا ہے، حفظ قرآن اس نے شروع کیا ہے، کوئی بندہ اس کی ذمہ داری لے لے کہ اس کی مکمل تعلیم ہونے تک خرچہ میں دیا کروں گا، 5,000 10,000 جتنا اس کا خرچہ آتا ہے کرے، ساری زندگی جب وہ قرآن کریم پڑھتا رہے گا، پہلے پڑھایا اس کو، حافظ بن گیا، حافظ بننے کے بعد اگر اس نے تعلیم دی ہے، تعلیم دیتا رہا، جتنا عرصہ ساری زندگی وہ پڑھاتا رہا، رب ذوالجلال اس پیسہ خرچ کرنے والوں کو ساری زندگی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے اس یہ مدرسہ ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو، دینی تعلیم کے ساتھ محبت رکھیے، خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور دوسروں کے لیے وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں طالب علم، ان کے لیے خدمت مہیا کیجیے، اور یقیناً یہ پڑھنا پڑھانا اس قدر بہترین عمل ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی موجود ہیں جس کے ساتھ حضور گفتگو فرما رہے ہیں، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس بندے کی عمر بس 1 گھنٹہ باقی رہ گئی ہے، جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی عمر کا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اس نے فوت ہو جانا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کو بتایا تو اس نے بڑے مضطرب ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کون سا عمل کروں جو میرے لیے سب سے بہترین عمل ہو؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنا شروع کر دو، علم حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ، سیکھنے میں مصروف ہو جاؤ، علم حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔
وہ علم سیکھتا رہا حتیٰ کہ گھنٹہ پورا ہوا، عصر کی نماز کے بعد کا یہ معاملہ ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس پر لکھا اگر اس بندے کے لیے کوئی بہترین عمل علم حاصل کرنے کے علاوہ کوئی ہوتا، سرکار نے ورد وظیفے کرنے کے لیے نہیں فرمایا، کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا علم سیکھنا شروع کر دو۔ علم حاصل کرنا سب سے بہترین عمل تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر علم حاصل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ انسان علم حاصل کرنے سے اگر پیچھے رہ جاتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، تو قرآن کریم فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علم والوں کو شان عطا فرمائی ہے، والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جنہیں علم عطا فرمایا انہیں درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علم دین کے ساتھ محبت رکھیے، علم خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آج ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہتری تو چاہتے ہیں، مگر عصری علوم کی طرف توجہ ہماری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اوورال پورے پاکستان میں دیکھیں، دین پڑھنے والے طالب علم کم ہوں گے، اسکول پڑھنے والے طالب علم زیادہ ہوں گے، حالانکہ وہاں پہ اسکول کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ بھی کرتے ہیں، ہزاروں کی فیسیں بھی بھرتے ہیں، پھر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی ایم فل کر لیتے ہیں، لیکن اگر باپ فوت ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، کئیوں کو نماز جنازہ نہیں آ رہی ہوتی، بس پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں پر اتنے ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے لیکن وہ ہماری آخرت کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، تو پھر وہ ہمارے لاکھوں کروڑوں ہمارے ہزاروں کس کام کے؟ دینی مدارس کے ساتھ تعلق رکھیے۔ حضرت علامہ حافظ امام بخش صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دینی مدرسہ شروع کیا، خود پڑھے، پھر آگے پڑھانا شروع کیا، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں، پھر شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے۔ انہوں نے نیک کام شروع کیا تھا، اس کے اندر برکتیں اتنی ہوئی کہ آج سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جتنے قرآن پڑھتے ہیں ہر ایک کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ حافظ امام بخش صاحب کو سارے ثواب جمع کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں فائدہ زیادہ ہو۔ جتنے بھی دنیا کے طالب علم ہیں، عصری علوم پڑھنے والے ہیں، کبھی کسی نے انگریزی کی کتاب پڑھی ہو تو اس کو کہا گیا ہو اتنی انگریزی کے صفحے پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، فلاں کتاب کے اتنے صفحے پڑھو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، ریاضی کے اتنے صفحے پڑھو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، مطالعہ پاکستان پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ کبھی نہیں ہوا۔ ثواب ملتا ہے تو کس پہ؟ رب ذوالجلال کا قرآن پڑھو، رب ذوالجلال ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ حضرت نے اعلان تو شاید تقریر کا زیادہ کیا تھا، لیکن وقت چونکہ پہلے 5 بجے کا اعلان میں نے سنا تھا، لہذا کچھ میں نے معروضات پیش کی ہیں۔ مقصود صرف اتنا ہے، ہمیں کام وہ کرنے چاہیے جن کے اندر ہمیں فائدہ زیادہ نصیب ہوتا ہے، اور فائدہ ہمیں حاصل تبھی ہوگا جب ہم رب کا قرآن پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے، دینی چیز کے ساتھ، دینی تعلیمات کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ محبت کریں گے، تو دنیا و آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور حضرت استاذ الحفاظ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔